بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عبارت نمبر 6 پڑھیں گے۔ اسلام نے لفظ قوم کے معنی بدل دیے ہیں۔ اسلام سے پہلے کے تمام قومی سلسلے، تمام قومی رشتے نسل یا علاقے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اسلام نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تحت ایک نیا روحانی بلکہ خدائی قومی رشتہ قائم کر دیا۔ اسلام کسی سے نہیں پوچھتا کہ وہ ترک ہے یا تاجک، وہ افریقہ کا رہنے والا ہے یا عرب کا، وہ چین کا باشندہ ہے یا ماں چین کا، پاکستان میں پیدا ہوا ہے یا ہندوستان میں، وہ کالے رنگ کا ہے یا گورے رنگ کا، بلکہ جس کسی نے اللہ کی توحید اور محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیا، وہ ایک رشتے میں بندھ گیا۔ یہاں پر بند کے آگے دو چشمی ہے آپ لگائیں گے، بند جانا، بند گیا، جس سے اچھا اور پیارا رشتہ اور کوئی نہیں۔ سوالات دیکھتے ہیں۔ سوال ہے، اسلام نے لفظ قوم کو کتنی وسعت دی ہے؟ اس کا جواب ہے، اسلام نے قوم کے لفظ کو بڑے وسیع معنوں میں مراد لیا ہے۔ جس کسی نے، چاہے اس کا تعلق دنیا کے کسی بھی خطے سے ہو اور وہ کسی بھی نسل سے ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، پس وہ مسلمان قوم میں شامل ہو گیا۔ نمبر 2، کیا اسلام میں نسل اور علاقے کا امتیاز جائز ہے؟ اس کا جواب ہے، اسلامی تعلیمات کی روح سے نسل اور علاقے کا امتیاز ہرگز جائز نہیں ہے۔ سوال نمبر 3، کیا اسلام میں ترکی کے مسلمان، چین کے مسلمان اور پاکستان کے مسلمان کے درمیان امتیاز قائم ہوگا؟ جواب ہے سوال نمبر 3 کا، ترکی کا مسلمان ہو یا چین کا یا پاکستان کا یا کسی اور ملک کا، ان کے درمیان ہرگز کوئی امتیاز قائم نہیں ہوگا، بلکہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، کیا گورے مسلمان کو کالے مسلمان پر کوئی فوقیت حاصل ہے؟ سوال نمبر 4 کا جواب ہے، گورے مسلمان کو کالے مسلمان یا کالے مسلمان کو گورے مسلمان پر ہرگز کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ سوال نمبر 5، اس عبارت کا عنوان لکھیے۔ سوال نمبر 5 کا جواب ہے، اس عبارت کا مناسب ترین عنوان ہے قومی اتفاق، یعنی آپس میں اکٹھے رہنا، مل جل کر اتفاق اور اتحاد سے رہنا۔ عزیز طالبات، اپنا مضمون ٹیکنیکل ایجوکیشن نصف حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، اگلے نصف حصے کو شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ارباب اختیار یعنی حکومت پر کے جو حکمران ہیں، ان پر لازم آتا ہے کہ وہ اپنے نوجوانوں کی توجہ ہنرمندی، جسے ہم ایجوکیشن یا فنی تعلیم کہتے ہیں، کی طرف مبذول کرے، یعنی توجہ دلائے، اس زمن میں اس سلسلے میں سہولتیں پیدا کرے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن ممالک نے فنی تعلیم از قسم نہ چمڑا سازی، چمڑے کا کام، دھات سازی، دھات کی بنی ہوئی چیزیں، زراعت، کھیتی باڑی، چوب کاری، لکڑی کا کام، جس سے جو بھی تعمیراتی کام کیا جا سکتا ہے، ظروف سازی، برتن بنانے کا ہنر اور کپڑا سازی وغیرہ کی تعلیم کو اپنی عمومی تعلیم کا حصہ بنا کر اس پر بھرپور توجہ دی، اور وہاں معاشی ترقی کی شرح کہیں زیادہ ہے۔ حوالے کا شعر آپ لکھیں گے، بے محنت پہم یعنی مسلسل محنت کے بغیر، بے محنت پہم کوئی جوہر نہیں کھلتا، کوئی خوبی حاصل نہیں ہوتی، روشن شرر تیشہ سے ہے خانہ فرہاد، یعنی فرہاد نے بھی اپنے تیشے کی مدد سے اپنی زندگی کو روشن کیا تھا۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن کسی بھی معاشرے کے معاشی استحکام یعنی اس کی مضبوطی کی ضامن ہوتی ہے، لیکن افسوس ہے کہ فی زمانہ پاکستان میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کی شرح صرف 6% ہے، جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں یہ شرح 66% سے بھی زیادہ ہے۔ نوجوانوں کو فنی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے حکومتی کاوشوں کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر یعنی پرائیویٹ سطح پر بھی شراکت بے حد اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں سر دستکاری یعنی ہاتھ سے کام پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ صرف 30 ہیں، جبکہ پرائیویٹ سیکٹر میں یہ تعداد 3% سے متجاوز ہے، یعنی تجاوز کر گئی یا بڑھ گئی ہے۔ اس اعتبار سے ارباب اختیار و اقتدار کے فنی تعلیم کے شعبے میں دلچسپی کا جائیں یہاں سر کے بل چلو، یہ آتش کا شعر ہے۔
اگلا پیراگراف ہے کہ ہمارے ہونہار اور باصلاحیت طالب علموں کو معلوم ہونا چاہیے کہ موسم گرما کی تعطیلات خصوصاً میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کے بعد اگلی جماعت میں داخلہ لینے کا طویل عرصہ کوئی ٹیکنیکل ورک یا کام سیکھنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ آپ کے گھر کے نزدیک اگر کوئی ایسا ادارہ ہے جہاں آپ کو بلا معاوضہ یا معمولی معاوضہ کے عوض ہنر سیکھنے کا موقع مل سکتا ہے تو آپ ہفتہ کے مقررہ دنوں میں یا ہر روز مقررہ اوقات میں کام سیکھنے کے لیے وقت نکال سکتے ہیں۔ یہ چیز یقینی طور پر آپ کی عزت اور آبرو میں اضافے کا موجب یعنی وجہ بنے گی، کیونکہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، یہ بزم فن ہے یا کوہ دستی میں ہے محرومی، بڑھ کے جو خود سنبھالے یہ فن اسی کا ہے۔ ایک کوٹیشن ہے، کسب کمال کن کے عزیزی جہاں شوئی، فارسی کی عبارت ہے، یعنی اگر آپ دنیا میں معزز ہونا چاہتے ہیں تو کسی نہ کسی کام میں کمال حاصل کریں۔ آپ نے اس بقیہ نصف مضمون کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے، پھر انشاءاللہ نئے مضمون کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔